ساتھ عرب لوگ ہیں اور نئے لوگ بھی ہیں، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو فوجی حملہ کریں اور ہمارے اسلام پر آنچ آئے کہ ایسی طرح کے مسلمان لوگ ہوتے ہیں اور عورتیں بہرتیار کھڑی ہیں، وہ ان کو دعوت دیں گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ تو اور راستہ بھی نہیں ہے، راستہ ہمارا وہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت لکھ کے دی، فرمایا اچھے قاری کو کہنا آگے بیٹھ کے تلاوت کرے اور تم نے قافلے کو وہاں سے گزارنا شروع کر دینا ہے۔ قاری کو آگے بٹھایا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور فرمایا محبوب کہہ دیجئے مومنوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ قرآن کی آیات، اور عورتوں کو بھی ایسے، یہ قرآن کی آیات بار بار قاری پڑھتا گیا، بات ان کی نگاہیں جھک گئیں، آنسو برسنے لگے، وہ چپ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ عورتیں پیچھے دوڑیں کہ ہمارا حسن تو کوئی تاب بھی نہیں لا سکتا، ہم تو اتنی، پھر تم عرب کے لوگ ہو، تمہیں تو ویسے عورت پسند ہے، اور تم پھر ہمیں نگاہ ہی نہ بھر کے دیکھنا، یہ کون سی چیز ہے، کس چیز نے روکنا؟ نگاہ بھر تو ایک بار نگاہ تو پڑی جاتی ہے، اور تمہیں پہلے معلوم تھا کہ عورتیں وہاں کھڑی ہیں اور پھر نگاہ بھی نہیں بھری۔ تو صحابہ نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا تھا کہ نگاہ نہیں اٹھانی، نگاہ نہیں اٹھانی۔ ہم پھر ادھر قرآن پڑھا جا رہا، ہم کیسے نگاہ اٹھائیں؟ شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، پھر ہم قرآن کے سامنے قرآن کی نافرمانی۔ انہوں نے کہا یہ جو پڑھا جا رہا تھا یہی قرآن؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم نے ادھر نہیں جانا، ہمیں بھی کلمہ پڑھائیں۔ وہ عورتیں انہوں نے بھیجی تھی غلط کام کے لیے، جب اسلام اپنے زور پہ آیا تو انہیں بھی نور دے دیا۔ آئی تھی وہ گندگی پھیلانے کے لیے، لے کے نور گئی۔ تو یہ کتاب انقلاب ہے، اس کے اندر جو اثر ہے وہ میری تقریر میں اتنا اثر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جب آیت پڑھی جاتی ہے لوگوں کا کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے، اللہ جانتا ہے ترجمہ نہ بھی آتا ہو۔ بعض دفعہ عشاق جو اہل عشق ہے نا، جنہوں نے کلام لکھا ہے، اعلی حضرت اور دیگر بزرگ، جب کلام لکھا آپ کو سمجھ نہ آئے، کلام پڑھا جا رہا ہو تو آپ کے دل پہ اثر ہوگا، کیونکہ انہوں نے عشق میں لکھا ہے، انہوں نے پیسے کمانے کے لیے نہیں لکھا، جیسے آج کل ہماری شعر و شعری ہے۔ ہمارے ہاں ایک فن ہے، فنون ہے، یہ فن ہے، باقاعدہ سیکھا جاتا ہے کیسے وزن کیسے ہوتے ہیں، معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ اہل عشق تھے، اہل محبت تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی ملکیت کو اظہار کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا جی کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے، ازلم، ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے ازلم، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع جس نے منع کیا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکرا، اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو کیا کیا؟ منع کیا۔ یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا، اس میں یعنی مساجد میں، اسمہ، اس کا نام اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابیہا، مسجد میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر سے روکتا ہے اور اللہ کے گھر میں خرابی کی کوشش کرتا ہے۔ اس کائنات میں قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھر میرا ہے، یہ سمجھ یاد رکھ لیں، مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کے مہمان، دونوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نمازی ہے تو اس کی بھی قدر کریں، اور وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ نے تو اب اللہ تو اس طرح دیتا ہے، حدیث پاک ہے، وہ جب جیسے ہی آتا ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے جب واپس جاتا ہے، گناہ صغائر اٹھا لیے جاتے ہیں سارے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم نے اٹھائے تھے، تیرے گھر میں جا رہا تھا، اب رکھ دیں۔ اللہ فرماتے نہیں، مجھے حیا آتی ہے، ابھی یہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے آیا ہے، اور پھر میں اس کے گناہ پھر اس کے اوپر رکھ دوں، فرمایا اس کے پھینک دو گناہ، صغائر گناہ جتنے بھی متعلق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یعنی مہمان نوازی ہوتی ہے اس ادا میں۔ تو مسجدیں یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کعبۃ اللہ کی کیا ہیں؟ یہ بیٹیاں ہیں، اور اس روئے زمین پر ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، کیا ہے؟ ہر چیز کو فنا ہے۔ مسجدوں کی جگہ کو فنا نہیں ہوگا، قیامت کے دن ان کو اٹھا لیا جائے گا، اور یہ کشتیاں ہیں، ان میں جو رہیں گے قیامت کے دن بھی محفوظ ہو کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کشتیوں کی مانند ہیں مسجدیں، جو ہیں نا مسجدیں، یہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم گھر ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی بہترین بات بتاؤں، ایک حدیث پاک سنا مسجد کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدن، یہ کیونکہ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، فرمایا جس شخص نے مسجد کو بنایا اللہ کی رضا کے لیے، مسجدن پر مفسرین نے لکھا ہے تنوین ہے، دو زبر، یہ عمومیت پہ دلالت کرتی ہے، جتنا جس کے پاس طاقت ہے، یعنی اگر اس نے ایک اینٹ کے پیسے دیے تو گویا اس کو پوری مسجد کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ دیکھیں اتنا، یعنی جو طاقت ہے جس کے پاس، اور کسی کے پاس طاقت اتنا تھی کہ اس نے صف لی دی، مسجد میں ضرورت تھی، ضرورت، اس نے صف لی تو گویا کہ اس نے مسجد بنائی۔
یعنی مسجد کی تعمیر میں جتنا بھی تعمیر ہے اس میں اپنی طاقت کے مطابق اللہ نے طاقت دی ہے، وہ مسجد بنا سکتا ہے تو پھر تو پوری مسجد کا ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے گھر، جو بھی اس کے گھر میں جتنی اس کے پاس طاقت ہے وہ اس کے اندر خرچ کرے گا۔ اور یاد رکھیں، میں یہاں کہا کرتا ہوں، حیران ہوں گے، کائنات میں ایسا کلیہ نہیں ہے۔ ہم جب پنکھے کا اعلان کرتے ہیں مسجد کا بل کا تو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کا بل دینا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ ہم نے مسجد کی صفیں لینی تو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کی صفیں لینی ہے۔ مسجد کو تعمیر کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مسجد پر پیسے لگانے ہیں۔ اللہ کا حیا دیکھیں، اللہ کا ہم پر کرم دیکھیں، حالانکہ یہ سارے اخراجات ہمارے لیے ہیں، پنکھے ہمارے لیے، صفیں ہمارے لیے، دیواریں ہمارے لیے، چھت ہمارے لیے، سارا کچھ، بجلی کا بل ہمارے اوپر خرچ ہوتا ہے نا، ہمارے لیے۔ لیکن رب کی شان دیکھیں، اس نے یہ بھی گوارا نہیں فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ہمارے لیے، فرمایا نہیں، تم میرے مہمان ہو، تم اپنے لیے نہ کہو، میرے لیے ہی کہو۔ یہ دیکھیں اعزاز ہے ہمارا، یہ بہت بڑا اعزاز، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہم اور کہیں مسجد کا ہے، اور صف پر بیٹھے ہم کہیں مسجد کی ہے۔ مسجد بنائیں، چھت بنائیں بارش سے بچنے اور دیگر چیزوں بچنے کے لیے، اور کہیں اللہ کی ہے۔ چندہ سارا ہم اکٹھا کر اپنے اوپر لگاتے ہیں، لیکن رب کی شان دیکھ رب نے فرمایا نہیں، مہمان ہو میرے، تم مہمان ہو، تمہاری طرف منسوب نہیں کرنا، منسوب میری طرف کرو، کیونکہ میں نے سارا کچھ کرنا ہے۔ خرچ بھی اپنے اوپر کرو کیونکہ میرا گھر ہے، خرچ تم اپنے اوپر کرو گے، اپنا ہی سارا کچھ کرو گے، لیکن درمیان میں میری ذات کو لاؤ کیونکہ تم میرے مہمان ہو۔ اس لیے مسجدیں آباد کرنا، ایک بندے کو ہدایت دینا، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خیبر میں حضور نے فرمایا حضرت علی پاک کو، فرمایا ایک شخص کو، اے علی، ایک شخص کے لیے ہدایت کا سبب بن جانا سرخ 100 اونٹوں سے افضل ہے۔ یہ عربی میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ ایک جملہ، مطلب اس میں محاورہ ہے، عرب کے ہاں محاورہ ہے، یعنی بہت قیمتی ہے، کہ کائنات میں قیمتی ہے کہ کسی شخص کے لیے آپ ہدایت بن جائیں۔ مسجد میں عبادت کرنا، مسجد میں سانس لینا، مسجد میں بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اجازت طلب کی کہ ہمیں اجازت دیں ہم جنگلوں میں نکلیں، ہم عبادت کریں، اکیلے میں بیٹھیں، رہبانیت اختیار کریں، رب کے قریب ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں جائز نہیں ہے، تم اگر راہب بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہ بتا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ بتائیں، مشکات شریف میں حدیث، مفہوم حدیث ہے، حضور نے فرمایا نماز کا انتظار کر لیا کرو، تمہیں رہبانیت نصیب ہو جائے گی، یعنی ولایت نصیب ہو جائے گی، رہبانیت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے فرض کے انتظار، 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، اکثر ماشاءاللہ احباب آ کے بیٹھتے ہیں تو کچھ دیر آ کے صرف نماز کا انتظار کرنا، اور انتظار جب کرنا تو اندر سے دل کو تیار کرنا کہ ابھی میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے لگا ہوں۔ یعنی انتظار کا مقصد یہ ہے نا، انتظار کیا، ابھی میں اللہ کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں، رب کے حضور۔ ہمارے بزرگ بعض جب وضو فرماتے تھے، حضرت امام حسن کے بارے میں بھی آتا ہے، چہرے سرخ ہو جاتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کیا ہو گیا ہے، آپ وضو کر کے کیا کرنے لگے ہیں؟ فرماتے بہت بڑی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، بہت بڑی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، بہت عظیم بارگاہ میں اللہ سے کلام کرنا ہوتا ہے۔ نماز ایک عجیب کیفیت ہے۔ تو مسجدیں بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ہاں، سکون کی جگہ ہیں، راحت کی جگہ ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، اس حدیث پہ کیونکہ مسجد کا ذکر آیا ہے تو اس لیے میں نے بہت بڑا موضوع ہے، اس کی صفائی کرنے والے کو بہت بڑا اجر ملتا ہے، اس کی صفائی رکھنے۔ مسجد کی صفائی کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر، اور کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ امامت ہے، کیونکہ ہم نے کہا امامت کو تقسیم کر دیا ہے نا۔ یہ ابھی جو ہمارے پاس امامت ہے، یہ امامت کا تیسرا درجہ ہے، حالانکہ یہی درجہ اول میں ہونا چاہیے۔ تیسرا درجہ کس طرح ہے؟ درجہ اول امامت ہے خلافت، درجہ ثانی ہے بیعت، درجہ ثالث ہے امامت مسجد، جبکہ ابھی تقسیم ہوئی ہے، جبکہ شریعت نے ابتداءً جو ہمیں دی ہے وہ جو امام مسجد ہوگا وہی درجہ اول پر ہوگا، وہی درجہ اول پر فائز ہوگا۔ اور جب آپ یاد رکھیں، جب تک مسجد میں سیاست رہی تو پھر فاروق اعظم آتے رہے، پھر عثمان غنی آتے رہے۔ جب مسجد میں امام سیاسی رہا، امام رہا، آج کل تو بکے ہوئے لوگ ہیں، وہ انہی کے پڑے ہوئے ہیں، امام بھی ایسے بن جاتے ہیں۔ جب تک یہ رہا مسجد میں رہی تو پھر صلاح الدین ایوبی آئے، پھر محمود غزنوی آئے، پھر اس طرح کے لوگ آئے۔ جب اس کو باہر نکالا تو پھر آپ کے سامنے، پھر جب باہر نکالا تو سیاست کا نام یہاں لیتے ہوئے آپ کو بھی کوفت ہو رہی ہوگی کہ مسجد میں نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، اور کسی نیک کے ساتھ اس کو وابستہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، جبکہ یہ بہت بڑا لفظ عظیم ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور صحابہ پاک لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے۔
یہ ملک کو، وطن کو، علاقے کو کسی سٹیج پہ، کسی منصب پہ بیٹھنا، بھلے مسجد کی امامت کیوں نہیں ہے، یہ تو چھوٹا سا ہے، اس میں فیصلے نہیں ہوتے، کسی منصب پر بیٹھنا اس قدر متقی بندہ ہونا چاہیے، اس قدر متقی ہونا چاہیے کہ انتہائی درجے کا تقوی دار ہو۔ اور تقوی یاد رکھے اس کی نمازوں سے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یہ بھی بڑی غلطی ہوتی ہے، نماز تو اس کا اپنا فرض ہے، اس نے ادا کرنا ہی کرنا، بے نمازی ہو تو پھر تو وہ عہدے پر ہی فیض نہیں ہو سکتا، لیکن عہدے پر فیض کے لیے شرط یہ ہے کہ اس عہدے کے بارے میں متقی ہو۔ مطلب حدیث پاک میرا آقا نے فرمایا بیوی جو ہے نا، بیوی نیک بیوی، فرمایا وہ ہوتی ہے جو مرد دیکھے تو مسکرائے، مرد دیکھے تو مسکرائے، یہ نیک بیوی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مرد دیکھے تو نفلہ نہیں دیا انہوں نے، مرد دیکھے تو انہوں نے روزہ رکھا ہوئے، یہ نہیں، جو منصب ہے، کوئی کہے عالم نیک ہے تو عالم نیک کا مقصد یہ ہوگا کہ نمازیں تو اس نے پڑھنی، وہ تو فرض ہیں آپ پر بھی، عالم نیک یہ ہے کہ امت کا خیال رکھتا ہے، اپنے منصب کا خیال رکھتا ہے، جو اس کے لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی پیر ہے، اس کا یہ مطلب بڑی بڑی تصویر کا بیٹھا ہے اللہ نہیں، جو سینے کے اندر لوگوں کو دیتا ہے، جیسے لوگ ایک ہے اور لیک بناتا ہے، جیسے بزرگوں نے کیا، میاں میاں شیر محمد رحمت اور کئی خواہ ہیں ان کے، بڑے بڑے بزرگوں کے بڑے بڑے خلفاء اور بڑے بڑے اولیاء بنے، تو یہ ہے جو جس کو آپ نے ایک نام لے کے کہنا ہے فلاں وزیر بہت نیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ حج کرن گیا تو نیک بن گیا، عمرہ کرن، وہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے بھائی، وہ نیک ہے تو اپنے منصب میں کتنا نیک ہے، جب آپ وزیر نیک کہیں گے تو پھر منصب کو دیکھیں گے۔ اس لیے اس جملے پہ اختتام کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کا بنانا تھا گورنر، اور پوچھا، لوگوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ بڑا نمازی ہے، میرے ورگا ہونے کا جی تسبیح ہاتھ چوندیاں نے، بڑا سجدے سجدے کرتا ہے، نیک بڑا مولوی ہے، بڑا نیک صالح ہے، آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا یار کیسے لوگ ہو تم، اس کی تسبیحیں، اس کی نمازیں، اس کا ذکر اذکار تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ پوچھ کیا وہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہے، ہم نے اس کو مخلوق کے اوپر گورنر بنانا ہے، وہ مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیا کرتا ہے یہ دیکھ کے آؤ، تو انہیں تسبیحیں ویکھی جاندے ہو، اس کے جناب وہ حج عمرے دیکھے جاتے ہو، اس کی محافل، ہمارے ہاں بس ایک بندہ ایک آدمی کوئی ہو کرپٹ وغیرہ ہو، چنگا جی میلاد کرا لے تے کعبے دا چکر لاوے، ساڑے لوگ کہندے داتا صاحب ہو آوے، ساڑے لوگ کہندے نے گنگا جو نہا کے آگے، یہ ایسا شریعت ہی نہیں ہے، ایسا دین نہیں ہے۔ ہم نے جہاں جہاں غلطیاں کی تب خود ہی پھنسے نا، جو ہمیں حضور نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے، جس کو آپ نے نیک کہنا ہے وہ اس منصب کے مطابق، امام نیک ہوگا مقتدیوں کیا، یہ نہیں کہ امام نیک 20 سال مسجدیں کٹ کے ایک بندہ بھی نمازی نہیں بنایا، 20 سال اس نے مسجد میں لگائے اور کسی امت کے ایک آدمی کو بھی پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں کھڑا نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں نہیں لے گیا، ایک دن بھی درد دل کسی کے اندر پیدا نہیں کیا، بس وہ اس کو مل لیا، اس کو مل لیا، اس کو مل لیا، اس کی خوشامد کی، اس کی چلا گیا، یہ تو منصب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی منصب ہوگا اللہ نے جو دیا ہے، ہمارا منصب سب سے بڑا کون ہے؟ امت حبیب ہے، کیا ہے؟ امت حبیب ہے، ہمارا یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اب اگر کوئی کہے بطور امتی میں حضور کا امتی ہوں، میں بخشا جاؤں گا، تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وفادار کتنی ہے، یہ بڑی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ وفادار بطور امتی ہونا کتنا وفادار ہے، اس نے بطور امت کتنا کام کیا ہے، اپنے بیٹے کو کیا سکھایا ہے، اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا، شریعت میں یہ ہوتا ہے، اگر ماں باپ نے غلطی کیا ہے، اس نے ماں باپ نے، اس کو صرف روک سکتا ہے بیٹا، اور کس طریقے سے؟ انج نہیں مطلب کہہ رہے ہیں رک جا ابو جی، ماں جی اے غلط کام ہے جی، مہربانی ہو کر نہیں رکنے، سائڈ پہ ہو جاؤ جی۔ اس کے علاوہ بطور امت، یعنی ہم نے یہ اب یہ دیکھیں نا، اب عاشق اسی آپ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اب میں سٹیج پہ کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں تجھے سارے بخشے ہوئے یہاں سے، میں کہتا ہوں، ایک نعت خواں آتا ہے وہ کہتا ہے، او بھائی بطور امت جس منصب پر ہے نعت خواں تو کھڑا ہے، بتا دین کی خدمت کتنی کی ہے یار، سوال ہے میرا، جتنے بھی ثنا خان ہیں بتائیں دین کی خدمت کی، ان کی نعت سے کتنے نمازی بنے ہیں؟ اور بطور خطیب میں خطیب ہوں، میں نے کتنا کام کیا ہے، مجھ سے کل دوست نے پوچھا، کہتے ہیں انجینئر نے بہت کام کیا ہے، بڑے لوگوں کے اڈے بند کیتے، میں کہ درباراں تے بھنگڑوں میں بیٹھے نے، جانو نہ چھڈی کوئی نہیں ہیں، چوروں میں بیٹھے نے، وہ بے پردگی بے حیائی اسی طرح ہے۔ انجینئر نے کون سا اڈا بند کیا ہے؟ ایک اڈا تے بتاؤ جڑا بند ہویا ہوئے، انہیں اڈا نہیں بند کیا، شرارتاں کیتیاں نے، امت کو لڑایا ہے، اس کو کافر کہا ہے، اس کو فلاں کہا ہے، اس کو یہ کہا، اس کو یہ کہا، ایک اڈا میں نے ویکھو جڑا مرزا عید وجہ تو بند ہے، ایک اڈا مجھے بتا دیں۔ بڑے بڑے آستانے لٹیرے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رکے ہیں؟ نہیں رکے، وہ رکیں گے بھی نہیں، ان کو سپورٹ ہے، وہ رک بھی نہیں سکتے۔ پھر کون سے نعت خان کو لوگوں نے کہا آج کے بعد ہم نہیں سنیں گے، مرزا کی تقریر ہم نے سن لی ہے، آج کے بعد اسے نعت خان نہیں بلانا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کا کام کرو بھائی، انتشار کر رہا ہے، دین کا کام جب کیا تو صلاح الدین ایوبی نے کیا،
دین کا کام کیا محمود غزنوی نے کیا، دین کا کام کیا محمد بن قاسم نے کیا۔ دین کا کام وہ ہوتا ہے کہ نظر آئے، نظر آئے۔ علامہ اقبال کے شعر کے ترجمے پر اختتام کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ پر درود پڑھتا ہوں مجھ پہ پہلے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں کیسے درود پڑھوں؟ میں بیٹھا تو ہوں اغیار کو مان کر میں غیروں کو بیٹھا ہوں، میری تعلیم غیر کی ہے، میری تہذیب غیر کی ہے، میری ثقافت غیر کی ہے، میرا بیٹھنا اٹھنا غیر کا ہے، اور پڑھ میں رسول اللہ پر درود رہا ہوں، کس منہ سے میں درود پڑھ رہا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے شرم آتا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، بانی یہ مصور پاکستان کہہ رہے ہیں، اس طرح وہ عظیم لوگ تھے، ہمارے بڑے بہت عظیم لوگ تھے جنہوں نے بڑے کام کیے، تو اس طرح کے لوگ تھے، اس قدر رسول اللہ سے تعلق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد سے محبت عطا فرمائے، مساجد آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اپنے منصب کو صحیح سے نبھانے، بطور امت بھی منصب نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جس کا جو منصب ہے اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے اس میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد